تحریک انصاف کے ایک کارکن نے بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کر خودکشی کر لی۔ یہ خونی مار جو وزیر آباد تک پہنچتے آدھی درجن سے زیادہ لاشیں گرا چکی ہے اور اب مزید خونی ہونے جا رہا ہے۔ لانگ مارچ کی نئی تاریخ جو ہے عمران خان کو کس نے واٹس ایپ کی اور عمران خان نے کافی بدتمیزی کی ہے۔ اگر آپ ایف آئی آر نہیں درج کر سکتے تو پھر آپ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہ سکتے، آپ چھوڑیں وزارت اعلیٰ۔ پھر رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوتی ہے لال جھنڈی دکھانے پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک نیا کرائسس ڈیولپ ہو گیا۔ پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی زبان پاک میں ایک میٹنگ ختم ہوئی ہے جہاں چودھری پرویز الہی اور عمران خان کے درمیان کافی بدمزگی ہوئی ہے اور عمران خان نے کافی بدتمیزی کی ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ۔ اس نے نہیں خیال کیا کہ کون کتنی عمر کا ہے اور اس نے کتنا ان کا ساتھ دینے کے لیے کیا کیا قربانی دی۔ بہرحال عمران خان بضد ہے کہ جی اس میں فوجی افسران کے نام لکھنے ایف آئی آر میں، اور پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر مجھے زیادہ پریشرائز کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں۔ اب اس ساری بات کے لیے مونس الہی وہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ مونس الہی جو ٹوٹل عمران خان کے گود میں بیٹھ چکا ہے جا کے، مونس الہی جس کی وجہ سے خاندان میں علیحدگی ہو گئی، توڑ پھوڑ ہو گئی، مونس الہی جس کی وجہ سے پرویز الہی ساری عمر کی سیاست جو ہے ان کی اس پہ داغ لگ گیا، وہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہے۔ لیکن پرویز الہی اور عمران خان اب ایک بیچ بند دھار میں آ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ آگے بتاؤ، یو ٹرن کا بادشاہ عمران خان، اس نے آج ایک اور یو ٹرن لے لیا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ڈھونگ مارچ یا فرلانگ مارچ جو پہلے منگل کو ہونا تھا اب منگل کو نہیں ہوگا۔ لانگ مارچ پہ تاریخ دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف عمران خان نے پریزیڈنٹ عارف الوی کے ذریعے اداروں سے اب کلی جنگ کا اعلان کر دیا۔ یہ خونی مارچ جو وزیر آباد تک پہنچتے آدھی درجن سے زیادہ لاشیں گرا چکی ہے اور اب مزید خونی ہونے جا رہا ہے۔ عمران خان پر حملے کی ایف آئی آر درج نہ ہونے پہ عمران خان چودھری پرویز الہی پر تو بہت سیخ پائے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا کیونکہ اس میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ لانگ مارچ یا فرلانگ مارچ کی نئی تاریخ جو ہے عمران خان کو کس نے واٹس ایپ کی، لانگ مارچ کی نئی حکمت عملی کس طرح ملک کو بدترین تباہی اور انتشار کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور دوسرا عمران خان نے آخری احمقانہ سیاسی چال چل کر کس طرح سے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے یہ کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ پہلے عمران خان نے اعلان کیا کہ میرے صحت مند ہونے تک لانگ مارچ ملتوی ہے۔ پھر رات کے اندھیرے میں ملاقات ہوتی ہے لال جھنڈی دکھانے پر۔ عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہوئے جوش خطابت میں اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ لانگ مارچ منگل سے پھر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے مارچ کی تاریخ کا اعلان تو کر دیا، لیکن بنی گالہ میں اپنی جو روحانی گائیڈ ہے ان سے اس بارے میں نہیں گائیڈنس لی تھی۔ انہوں نے بھی ان کو بتانا تھا کہ سولر ایکلپس کس دن ہونا ہے۔ بہرحال پریس کانفرنس میں جیسی ہی وہ ختم ہوئی، انہیں بنی گالہ سے ایک واٹس ایپ میسج وصول ہوا، اور اس میسج کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پہ فیصلے کو واپس لیا، یا کہا گیا ان کو، اور لانگ مارچ کو پوسٹ پون کرنے کی بات ہوئی۔ لانگ مارچ کی تاریخ آگے کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ بتائی ہے کہ جب بنی گالہ میں ستاروں کا حال دیکھا گیا تو انہیں پتا چلا کہ 8 نومبر یعنی منگل کے روز اس سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن ہونا ہے، اور اگر لانگ مارچ اس روز نکلا تو اس راستے میں انہیں کوئی انہونی مشکل ہو سکتی ہے، کیونکہ بنی گالہ میں موجود ستاروں کا حال دیکھنے والوں کے بقول عمران خان کے ستارے اس وقت کافی گردش میں ہیں۔ یا عمران خان کنفیوز ہو گئے اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کیا جائے، کہ ان کو دو جگہوں سے حکم نامے مل رہے تھے۔ ایک حکم نامہ کہیں دور صحراؤں سے مل رہا تھا جس کے مطابق انہوں نے لانگ مارچ کرنی ہے اور بہرحال کرنی ہے، اور دوسرا حکم نامہ بنی گالہ سے۔ تو اس لیے عمران خان نے غالباً، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ درمیان کا راستہ نکالا اور لانگ مارچ 2 دن آگے کے لیے مؤخر کر دیا تاکہ چاند گرہن بھی گزر جائے اور صحرائی مخلوق بھی خوش ہو جائے۔ 1 گھنٹے میں 3 بار اس لانگ مارچ کی تاریخ کو بدلا گیا۔ پہلے عمران خان نے خود کہہ دیا کہ لانگ مارچ بدھ کو ہوگا، پھر فواد چودھری نے بھی کہہ دیا کہ بدھ کی تاریخ ٹویٹ کر دی۔ اس کے بعد اب شاہ محمود قریشی کے بقول لانگ مارچ جمعرات کے روز شروع ہوگا۔ ابھی بھی کوئی خبر نہیں کہ عین وقت پر پھر کوئی ستارہ کروٹ لے لے اور لانگ مارچ کی نئی تاریخ آ جائے۔ لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ کا فیز 2 بھی بغیر انتشار اور ہنگامی صورتحال کے گزر جائے گا تو یہ اب آپ کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اس بار لانگ مارچ کی حکمت عملی کافی مختلف ہے۔ اس بار جتھے ملک کے ہر بڑے حصے سے نکلیں گے، ایک مخصوص تاریخ کو اسلام آباد کے باہر پہنچیں گے، اور لانگ مارچ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ایک قافلہ وزیر آباد اور گجرات سے ہوتا ہوا جی ٹی روڈ سے اسلام آباد کی طرف جائے گا، اس قافلے کی سربراہی شاہ محمود قریشی کریں گے۔ دوسرا قافلہ ممکنہ طور پر فیصل آباد سے شروع ہوگا
اور جھنگ سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا۔ پشاور اور سندھ سے بھی لوگوں کے اسلام آباد کی طرف آئیں گے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک جتھے کی وجہ سے ایک ہفتے سے کم وقت میں آدھے درجن سے زیادہ لوگوں کا خون بہہ سکتا ہے، تو جب یہ لوگ ملک کے ہر کونے قدرے سے نکل کر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں گے تو اس ملک میں کیا حشر برپا ہوگا، کتنی بد انتظامی ہوگی اور مزید کتنے لوگوں کا خون بہنا ہے۔ بلکہ اس بار تو وہ اعلان کر چکے ہیں کہ وفاقی وزراء کو دھمکیاں دے چکے ہیں۔ تحریک انصاف کے اسلحہ بردار کارکنان بندوقیں لہرا کر ریاست کے خلاف بیان بازی کر چکے ہیں۔ اب آپ کیلنڈر پہ نظر ڈالیں، یہ سارے عین اس وقت اسلام آباد کو اپنے گھیرے میں لیں گے جب نئی آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے GHQ سے وزیر اعظم ہاؤس کو ایک سمری بھیجی جائے گی۔ یعنی لانگ مارچ کا ٹارگٹ واضح اور ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنایا جائے، اور اس کے لیے عمران کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے۔ اب آپ منافقت کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف تو بیان یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان کی افواج ہماری، اور دوسری طرف صدر عارف الوی کو لکھتے ہیں کہ DG ISI اور DG ISPR کے خلاف کارروائی کریں۔ آپ وہ خط دیکھیں، اس میں استعمال ہونے والی زبان دیکھیں تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا ایک ہارا ہوا شخص جو کرسی کی ہوس میں ساری حدود پہلے ہی کراس کر چکا ہے، اب وہ اس بات مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان آرمی کے ترجمان اس کے اپنے جھوٹوں کو کیوں بے نقاب کر رہے ہیں، وہ کیوں سامنے آ کے اس کی پسا پردہ کرنے والی ملاقاتیں، منت ترلے اور ان کا پول کھول رہے ہیں، وہ کیوں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ امریکی سازش محض ایک ڈھونگ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ تصور کریں، یہ شخص اگر حکومت میں اب آتا ہے تو صرف اپنی انا کی خاطر بے ساکھیوں پہ کھڑے گرتے سنبھلتے ملک کو سنبھالنے، ملک کو گرانے اور آگ میں جھونکنے کے لیے یہ 1 منٹ کا وقت نہیں لگائے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج عمران خان اور چودھری پرویز لائی کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ایسا کیا ہوا کہ چودھری پرویز لائی سیخ پا ہو کے زمان پاک سے واپس چلے گئے۔ عمران خان حملے کے دن سے ہی چودھری پرویز لائی پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ ان پہ ہونے والے حملے کی FIR کاٹیں، لیکن آج اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی تک کوئی FIR نہیں ہوئی۔ آج بھی تحریک انصاف کے وکلاء جب FIR درج کرانے کے لیے تھانے پہنچے تو تھانے کا SHO ہی گم تھا۔ اسے جب چودھری پرویز لائی عمران خان سے ملاقات کے لیے پہنچے تو معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ چودھری پرویز لائی کو تو یہ تک کہہ دیا گیا اگر آپ FIR نہیں درج کر سکتے تو پھر آپ وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہ سکتے، آپ چھوڑیں وزارت اعلیٰ۔ تو اب چودھری پرویز لائی ایک بند گلی میں پھنس چکے ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایک طرف سپریم کورٹ نے حکم نامہ جاری کیا ہوا ہے کہ 24 گھنٹے میں FIR ہونی چاہیے، دوسری طرف IG صاحب نے معذرت کر لی ہے کہ میں مزید کام نہیں کرنا چاہتا، چیف سیکرٹری صاحب پہلی چھٹی پہ ہیں، اب انہوں نے اور چھٹی لے لی ہے، بیوروکریسی کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے، سسٹم مذاق بن چکا ہے، اور اب پرویز لائی بیٹھے اپنے ماضی کے کیے گئے فیصلوں پہ پچھتا ہی رہا ہوگا نا، پشیمان ہی ہوگا نا کہ چودھری شجاعت کی بات مان لیتے اور نون لیگ کے امیدوار بن جاتے تو حالات پہلے سے بہت مختلف ہوتے۔ اعظم سواتی بھی پچھلے کچھ دنوں سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف کا سوشل میڈیا سیل اور ان کے رہنما اعظم سواتی کے واقعے پہ تحقیقات کی بجائے سیاست کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ ہر چیز میں داروں کو گھسیٹ رہے ہیں۔ سینٹ کی کمیٹی بننے کے باوجود سوشل میڈیا کے جنگجو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف ٹرینڈ چل رہے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ انہیں معلوم نہیں کہ وہ معصوم ہیں، وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہیں کہ چیئرمین سینٹ کس نے بنایا اور کس پارٹی کے سینیٹرز توڑ کر بنایا گیا تھا۔ بہرحال کل تحریک انصاف کے ہی ایک ٹائیگر نے ٹویٹ کی جس میں ایک بچی اعظم سواتی کے واقعے پہ بات کر رہی تھی۔ اس ٹویٹ سے یہ تاثر دیا گیا کہ اعظم سواتی صاحب کی اپنی بیٹی ہے۔ اس وقت وہ ویڈیو جس سے بنائی تھی وہ خود سامنے آ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو اعظم سواتی کی بیٹی کی نہیں بلکہ میری ہے۔ اس کے باوجود وہ ویڈیو ابھی تک ٹویٹر پہ موجود ہے، بار بار اصرار کے باوجود وہ ویڈیو ابھی تک ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ چیزوں کو کس طرح اپنے سیاسی مقاصد اور چند فالوورز حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خیر اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت اس سارے ڈرامے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچے، دن میں درجنوں پریس کانفرنسز کرنے اور ٹویٹر پہ بیانات داغنے کی بجائے عملی طور پہ کوئی اقدامات کرے تاکہ یہ ملک مزید نفرت سے بچے، مزید بد نظمی سے بچے، مزید انارکی سے بچے۔ اس ایک جنون اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ تحریک انصاف کے ایک کارکن نے بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کر خودکشی کر لی۔ اب اس سیاست کی بھینٹ اور کتنے لوگ چڑھیں گے، کتنی اور لاشیں مزید گرنی ہیں، کتنے گھروں کے چولہے بجھیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔